آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو صرف اور صرف وفادار رسول ہی سبسکرائب کریں۔ کوئی غدار رسول، کوئی دشمنان رسول اس چینل کو سبسکرائب نہ کرے۔ کر لے تو کوئی پرابلم نہیں، مگر میری چاہت ہے کہ جو عاشقان رسول ہیں، جو غلامان رضا ہیں، جو غلامان اعلیٰ حضرت ہیں، وہی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ وہابی دیوبندیوں کا ناپاک اور مکروہ چہرہ آپ تمام حضرات کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ اور کسی دیو کے بندر میں ہمت ہے تو میرے کسی بھی آڈیو کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ آئیے جناب حضرات، آج میں ایک اور نیا ایک عجیب و غریب کارنامہ آپ کے سامنے لا کے پیش کرتا ہوں۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور جن لوگوں نے نہیں سنا وہ آج سن لیں۔ ان کا جو ناپاک عقیدہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وہ کیا ہے، اور ان کے گھر کے بزرگوں کے تعلق سے کیا ہے، بس جلدی جلدی شارٹ کٹ میں آپ سمجھ لیں۔ لکھا ہے معاذ اللہ کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، معاذ اللہ، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، یعنی ان کی طرف خیال لے جانے سے برا ہے۔ گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جائے وہ بہتر ہے، زنا کا خیال آ جائے وہ بہتر ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں مستغرق ہونے سے برا ہے، یعنی ڈوبنے سے برا ہے، معاذ اللہ۔ گدھے اور بیل کے خیال میں وہابی دیوبندی ڈوب جاتے ہیں، مگر حضور کی طرف یہ خیال نہیں کرتے، نہ یہ شاید حضور کو سلام کرتے ہیں، یہ تشہد نہیں پڑھتے میرے خیال سے۔ اگر تشہد پڑھتے ہیں تو پھر سلام پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، حضور کو سلام نہیں بھیجتے۔ بہرحال آگے کی بات سنیں، اس لیے نہیں بھیجتے ہوں گے کہ آگے کی بات آپ سنیں، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے۔ سمجھے حضرات؟ اگر یہ حضور کو سلام کریں گے تو حضور کا خیال ان کے دل میں ادب اور تعظیم کے ساتھ چمٹ جائے گا، اس لیے حضور کو سلام نہیں کرتے ہوں گے۔ بہرحال آگے کی بات سنیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اور غیر کی یہ تعظیم، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم، یعنی غیر اللہ کی تعظیم، ٹھیک ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہوتی ہے، جو نماز میں بزرگوں کا خیال آتا ہے، یہ اس کو بتا رہے ہیں۔ سمجھے حضرات؟ اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو، وہ شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ کیا؟ نماز میں اگر کسی بزرگ کا خیال، تعظیم اور ادب سے آ گیا تو یہ کہاں لے جائے گی؟ شرک کی طرف، شرک۔ اب آئیے جناب جلدی جلدی میں ان کے گھر کے، اچھا میں یہاں تھوڑا سا پوائنٹ آپ کو سمجھا دوں۔ مجھے احساس ایسا ہو رہا ہے جیسے یہ لوگ نماز میں تشہد نہیں پڑھتے، کیونکہ تشہد پڑھیں گے تو یہ مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ نماز میں میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جاتا ہے، تو بندہ عاشق رسول، غلامان رسول، کوئی حضور کا امتی جب سلام کرے گا تو ادب سے ہی کرے گا، نہ کہ بے ادبی سے۔ اچھا میں یہاں بتا دوں، اس شرک سے بچنے کے لیے دو کام ضروری ہیں۔
اس شرک سے بچنے کے لیے دو کام ضروری ہیں، یا تو تشہد پڑھنا چھوڑ دے، یا تو تشہد پڑھنا چھوڑ دے، سمجھے؟ خیر اچھا، ایک اور چیز میں بتا دوں آپ کو، اس شرک سے بچنے کے لیے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو بھی بتا رہا ہوں اور ان کو بھی بتا رہا ہوں۔ ان کو تو میں نے بتا دیا، شاید وہ تشہد نہیں پڑھتے ہوں گے، اور پڑھتے ہوں گے تو وہ مشرک ہیں، اور اس شرک سے بچنے کے لیے تشہد تم پڑھنا چھوڑ دو تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اور میں تو ویسے ہی کہتا ہوں کہ ان دیو کے بندروں پہ تو نماز ہی فرض نہیں ہے، ان دیوبندیوں کی نماز ہی نہیں ہوتی کسی بھی صورت میں، کیونکہ یہ تو دن میں 5 بار شرک کرتے ہیں، 5 ٹائم شرک کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو میرے نبی کو ادب سے سلام کرتے ہیں نماز میں۔ اگر کوئی بے ادبی سے سلام کرتا ہو تو جواب دے مجھے کمنٹ میں کر کے۔ بہرحال نماز میں کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہر حضور کا غلام، ہر حضور کا ہر امتی حضور کو ادب سے سلام کرتا ہے، اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم حضور کا نماز میں سلام کرو تو گویا یہ خیال رکھو کہ میں حضور کو سلام کر رہا ہوں اور حضور میرے سلام کو سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ بہرحال اور بھی بہت ساری ان کی باتیں ہیں جو کہ گھر کے تعلق سے بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا، مگر ابھی تھوڑا سا میں اس کو جلدی سمیٹنے کے چکر میں ہوں، کیونکہ میں ان کے گھر کے مشرکوں کو آپ کے سامنے لانے کے لیے تھوڑی سی جلدی کر رہا ہوں۔ خیر، تو اس شرک سے بچنے کے لیے ان دیو کے بندروں نے تشہد پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہوگا، اور اگر تشہد پڑھنا نہیں چھوڑا تو یہ پکے مشرک ہیں، 5 بار دن میں شرک کرتے ہیں، 5 ٹائم دن میں شرک کرتے ہیں، فجر میں 2 بار کرتے ہیں، کیونکہ 2 بار تشہد پڑھا جاتا ہے، ظہر میں 12 رکعتیں ہیں، 12 رکعتیں تو 6 بار شرک ہوا۔ اسی طرح عشاء میں بھی لگا لیجئے، اسی طرح عصر میں بھی لگا لیجئے، اسی طرح مغرب میں بھی لگا لیجئے۔ بہرحال ہر 2 رکعت پہ، ہر 3 رکعت پہ، 3 رکعت والی نماز میں بھی 2 بار یہ دیوبندی مشرک ہو جاتے ہیں حضور کو سلام کر کے، اور 2 رکعت والی میں تو 1 بار ہونا ہی ہونا ہے، 4 رکعت والی میں بھی 2 بار ہونا ہے۔ خیر، اب آئیے میں ان کے گھر کا شارٹ کٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے حکایت اولیاء، اور جو میں حکایت پڑھ رہا ہوں وہ 307 ہے۔ لکھتے ہیں تھانوی جی اپنی اس کتاب میں کہ خان صاحب نے فرمایا ایک دفعہ گنگوہی لعنت اللہ علیہ جوش میں تھے، قائم ہے جوش میں تھے، اب پتہ نہیں کون سے جوش میں تھے، اللہ بہتر جانے، اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا۔ فرمایا کہ کہہ دوں، عرض کیا گیا کہ فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا کہ فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے۔ کتنا بڑا پکاؤ ہے، کتنا پکا رہا ہے، بار بار ادھر سے لوگ سننے کے لیے راضی ہیں، تیار ہیں، مگر یہ بار بار اسرار کرا رہا ہے۔ خیر، فرمایا کہ 3 سال کامل حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا ہے۔ مسلمانوں غور کرنا، ادھر رسول پاک کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ زنا کا وسوسہ آئے چلے گا، اپنی بیوی سے ہم بسترے کا خیال آئے چلے گا، گدھے اور بیل کا خیال چلے گا، سب چلے گا، مگر کیا نہیں چلے گا؟ بزرگوں کا ادب، بزرگوں کا خیال اور ہمارے نبی کا خیال ہے۔ ہمارے نبی کی تعظیم ان کو نماز میں نہیں چلے گی۔ بہرحال یہ مشرک ہو جاتے ہیں ہمارے نبی کو سلام کر کے، یہ 5 بار دن میں شرک کرتے ہیں جماعتیے، ڈھونگ رچاتے ہیں نماز کا، یہ مشرک لوگ۔ بہرحال 3 سال کس کا چہرہ رہا اور کس کے سینے میں رہا؟ رشید احمد گنگوہی کے قلب میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ رہا۔ سمجھے؟ آگے سنیں۔ اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا، ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ اب اس سے پتا ہے کیا کیا آئے گا 3 سال تک، اور 3 سال تک انہوں نے کیا 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 ہوگا اور کیا کیا نہیں کیا ہوگا۔
کیا اپنی بیوی سے مجامعت کے لیے جاتے ہوں گے، ہم بستری کے لیے جاتے ہوں گے، تو وہ بھی ان سے پوچھتے ہوں گے کیا میاں جی ہوئی ہوں کیا؟ بہرحال ایسی باتیں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر نہیں کہوں گا. خیر، کوا کھانا ثواب لکھ دیا. کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا تھا کہ کوا کھانا ثواب ہے؟ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں مگر نہیں بتاؤں گا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، مجھے بہت جلد اس کو سمیٹنا ہے. اچھا، آگے کہتے ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ پھر اور جوش آیا، اس بات کے بعد پھر اور جوش آیا. فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے. فرمایا پھر اور جوش آیا. فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے، بتائیے. بار بار اصرار ہو رہا ہے بتانے کا. خیر، فرمایا کہ اتنے سال، کتنے سال؟ اتنے سال. اب یہاں قید نہیں ہے، نہ 1 سال کی نہ 100 سال کی، یہاں 1 سال سے لے کے 100 سال تک کی گنتی آ سکتی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 3 سال کی قید لگائی، 3 سال، مگر یہاں اتنے سال. اب اتنے سال میں 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال، یعنی اس کی پوری زندگی بھی ہو سکتی ہے. خیر، اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات بغیر آپ سے پوچھے نہیں کی. یہ کہہ کر اور جوش پیدا ہوا، سمجھے؟ یہ کہہ کر اور جوش پیدا ہوا. خیر، اچھا میں کہتا ہوں کہ حضور سے بغیر پوچھے اگر کچھ نہیں کہا تو پھر تو نے کوا کھانا ثواب کس وقت قرار مطلب فتوا دیا تھا؟ کوا کھانا ثواب ہے، یہ جو دیسی کوا ہے، جو ناپاک کوا ہے، یہ تو نے کب جو ہے بولا تھا؟ اور حضور کے حدیث تو ہے کہ خدا کی قسم کوا پاک چیزوں میں سے نہیں. او گدھے، بے وقوف، جاہل کہیں کے، تجھے حضور کی حدیث نہیں معلوم تھی کیا؟ اور جھوٹ بولتا ہے کہ حضور میرے اتنے سال قلب میں رہے، سینے میں رہے. جھوٹا مکار شیطان کہیں کا. بہرحال رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی دونوں کا جو نکاح ہوا تھا، کیا حضور سے پوچھا تھا تو نے کہ میں نکاح کر لوں؟ گدھا. گنگو کی خانقاہ میں جو تو نے پریکٹیکل انجام دیا اور اس کو جو ہے وہاں کی چارپائی پہ لٹایا، گنگو کی بھری خانقاہ میں، یہ بھی تو نے حضور سے پوچھا تھا کیا معاذ اللہ کہ میں ایسا کر لوں کیا، پریکٹیکل کر کے دکھا دوں کیا لوگوں کو؟ یہ تو میری بیوی ہے ہی، خواب میں بیوی بن گئی اور اب یہاں لوگوں کو سامنے پریکٹیکل کر کے دکھا دوں، ظاہر کر دوں. سالا شیطان کہیں کا، الو کا پٹھا. بہرحال اب دیکھتے ہیں یہ آگے کیا کہتا ہے. کہتا ہے یہ بات کہہ کر اور جوش آیا. اب اس بات کے بعد اور جوش آیا. فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے. مگر خاموش ہو گئے. لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا بس رہنے دو. اگلے دن بہت سے اسراروں کے بعد فرمایا کہ بھائی پھر احسان کا مرتبہ رہا، پھر احسان کا مرتبہ رہا. معاذ اللہ، معاذ اللہ. مجھے لگا کہ شاید یہ کہے گا کہ 2 بڑی ہستی تو یہاں پر بول دی گئی، ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. میں سمجھا کہ شاید اب یہی کہے گا کہ خدا کا چہرہ رہا، معاذ اللہ. خیر، اللہ تبارک و تعالی ان شیطانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں دیکھ رہے ہیں، اب میرا یہ سوال ہے، میرا یہ اعتراض ہے، جب مولوی رشید احمد گنگوہی کے سینے میں، اس کے قلب میں، اس کے دل میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال رہے تو 3 سال تک اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ 3 سال کامل رہے ہیں. اگر وہ رہے تو یہ مشرک ہوا، کیونکہ رہیں گے تو خیال بھی رہے گا، نہیں رہیں گے تو خیال بھی نہیں رہے گا. بہرحال جب وہ رہے تو سامنے ہی رہیں گے، دل میں ہی رہیں گے، یاد ہوگی ان کی ضرور، ہے نا؟ تو یہ مشرک ہوا یا نہ ہوا؟ آپ سے مجھے جواب چاہیے کمنٹ میں، آپ تمام حضرات سے. بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو دل میں اتنے سال رہے وہ ادب اور تعظیم سے ہی رہے ہوں گے، یا معاذ اللہ یہ حقارت اور بے ادبی کے ساتھ حضور
جو ہے اس کے سینے میں رہے ہیں، یہ حضور کو اپنے سینے میں بے ادبی سے رکھ رہا ہے۔ آپ کی طرف سے مجھے کمنٹ چاہیے ضرور، اور میرے چینل کو صرف وفادار رسول ہی سبسکرائب کریں، غلامان رسول ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مسلک اہل سنت سے جو تعلق رکھتے ہیں وہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوسرے بھائیوں کو سبسکرائب کرانے کی کوشش کریں، تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اس چینل سے ناپاک اور مجروح اور مکروہ چہرہ دکھایا جائے، سنایا جائے، بتایا جائے۔ میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو کام کر رہا ہوں، الحمدللہ انشاءاللہ جب تک میرے سینے میں دل ہے اور دل میں جان ہے اور میرے جسم میں خون ہے، اور جب تک اس خون میں روانگی ہے، انشاءاللہ میں اس وقت تک اس کام کو کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے حق میں بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت میرے حق میں بہتر سے بہتر جو ہے اجر عطا فرمائے، مجھے بھی جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنوں کو اچھا روزگار عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اچھا روزگار عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔